سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل، انسان اور اس کی جان۔ کسی انسان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ میرے حضور پر جو قرآن نازل ہوا اس میں واضح کر دیا گیا کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ ترجمہ: تو اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جماعت کو ناحق قتل ہونے یا ڈوب اور جل کر مرنے سے بچا لیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ بچا لیا۔ لوگوں، میرے حضور کو وحی کے ذریعے جو پیغام ملا اسے ملاحظہ کرو۔ اس پیغام میں مسلمان کی بات نہیں، انسان کی بات ہے۔ وہ انسان یہودی ہو یا عیسائی، مجوسی ہو یا ہندو، بدھسٹ ہو یا سکھ، اس کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اگر وہ ڈوب رہا ہے یا کسی آگ میں جل رہا ہے یا کوئی اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے بچانا، اس کی زندگی کے تحفظ کرنا پوری انسانیت کا تحفظ ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اسلام جو انسانیت کا ہمدرد ہے۔ وہ ہر انسان کو انسانیت کا قرار دیتا ہے، اور کیوں نہ قرار دے کہ سارے انسانوں کا آغاز ایک ہی انسان سے ہوا تھا۔ ملاحظہ ہو، میرے حضور کی طرف آنے والا پیغام تمام انسانیت کے نام۔ فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اے تمام انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں کی شکل محض اس لیے دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ باقی حقیقت یہی ہے کہ تم انسانوں میں اللہ کے ہاں عزت دار وہی ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا، سب خبر رکھنے والا ہے۔ میرے حضور پہ آئے ہوئے پیغام نے واضح کر دیا کہ عزت برادری میں نہیں، رنگ میں نہیں، زبان میں نہیں، اور کسی نسل سے متعلق ہونے میں نہیں، عزت اللہ سے وابستہ ہونے میں ہے۔ ہاں، اللہ کے ساتھ وابستگی کے بعد اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے رنگ گورا دے دیا یا اور کوئی نعمت عطا فرما دی تو اس نعمت کو بنیاد بنا کر انسانوں کی درجہ بندی نری جہالت اور کمینگی ہے۔ یہ تو محض اللہ کے نشانات ہیں۔ ملاحظہ ہو، میرے حضور پر اللہ کا نازل شدہ ایک اور پیغام: وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ سورۃ الروم آیت نمبر 22۔ ترجمہ: کائنات کی تخلیق بھی اللہ کے نشانات میں سے ایک نشانی ہے۔ اے انسانوں، تمہاری زبانوں عربی، انگریزی، اردو، فرانسیسی، اسپینی، چینی، جرمن، روسی، جاپانی، ہندی وغیرہ کا مختلف ہونا، اور تمہارے رنگوں یعنی گورا، کالا، گندی، سرخ وغیرہ کا مختلف ہونا بھی اللہ کے نشانات میں سے نشانات ہیں۔ بلا شبہ ان اختلاف میں محقق اور ریسرچ علماء کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اے اقوام عالم کے لوگوں، دیکھو میرے حضور پر جو قرآن نازل ہوا اس کا پیغام کس قدر انٹرنیشنل اور آفاق گیر یونیورسل ہے کہ اس میں جب انسان کی زندگی کی قدر بتلائی گئی ہے تو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کی یہ قدر، اہمیت اور قیمت اس لیے ہے کہ سارے انسان ایک ہیں، ان کا رب ایک ہے، ان کا باپ ایک ہے، ان کی ماں ایک ہے، یہ زمین جو ان کا وطن ہے یہ ایک ہے، جس سورج سے حرارت لیتے ہیں وہ ایک ہے، جس چاند کی ٹھنڈی کرنوں سے مستفید ہوتے ہیں وہ ایک ہے، جس ہوا میں سب سانس لیتے ہیں وہ ایک ہے، جو پانی پیتے ہیں وہ بھی ایک ہے۔ اقوام عالم کے لوگوں، میرے حضور پر جس وحی کا آغاز ہوا وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کا جو آغاز ہے وہ کس قدر آفاقی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح قرآن کی جو آخری صورت ہے اس کے پہلی آیت یوں ہے: قل اعوذ برب الناس۔ ترجمہ: میرے نبی کہہ دو
میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اقوام عالم کے لوگوں، دیکھو اس کتاب کو جو پیغام بن کر انسانیت کے لیے آئی، اس کا آغاز بھی عالمگیر اور اختتام بھی عالمگیر۔ چنانچہ اس کتاب میں انسان کی زندگی کے حوالے سے جو پیغام آیا وہ بھی عالمگیر کہ کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور کسی بھی انسان کی زندگی کے تحفظ پوری انسانیت کا تحفظ ہے۔ اے خاکے بنانے والو، دیکھو قرآن کا دیا ہوا عالمگیر نظارہ، پوری انسانیت کے تحفظ کا منظر، اور یہ منظر دکھلا گئے ہیں میرے حضور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کیوں نہ زباں بھی سختہ بولے انسانیت کا ہمدرد محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کی بربادی اور مسلمان کا قتل۔ تمام انسانوں میں مسلمان وہ انسان ہے جو انسانیت کی سلامتی کا علمدار ہے، اس لیے کہ اسلام کا معنی سلامتی ہے، اور اسی سے مسلم یا مسلمان ہے جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے سلامتی کا سمبل ہے، جبکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ اس قدر سلامتی کا علمدار اور خواہش مند ہوتا ہے کہ جب اس سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہہ کر اپنی طرف سے اسے سلامتی کی دعا ہی نہیں سلامتی کی ضمانت بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے آخری حصے تشہد میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ترجمہ، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے بتلاتے ہیں کہ جب تم یہ جملہ بولتے ہو تو ہر وہ بندہ جو آسمان میں ہو یا زمین پر اسے یہ سلام پہنچے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ابو داود کتاب الصلاۃ میں ہے کہ تمہاری سلامتی کی یہ دعا آسمان و زمین اور ان کے درمیان سب نیک بندوں کے لیے ہوگی۔ جی ہاں، ان نیک بندوں میں مسلمان تو سر فہرست ہیں، وہ آسمانوں کے اندر جنتوں میں ہوں یا زمین پر آباد ہوں۔ اسی طرح ان نیک بندوں میں وہ بھی شامل ہیں جو میرے حضور کی تشریف آوری سے پہلے گزر چکے۔ ہاں، میرے حضور کا فرمان کس قدر آفاق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ نیک بندہ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہو یا کسی اور نبی کی امت سے ہو، ان سب کے لیے میرے حضور کا پیروکار امتی سلامتی کی دعا کر رہا ہے۔ یاد رہے، کوئی مسلمان جب کسی مسلمان کے سلامتی کے حصار کو توڑنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر عمل کرتے ہوئے اسے قتل بھی کر ڈالتا ہے، تو پھر قاتل کے لیے اللہ بھی اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ ترجمہ، اور جو کوئی کسی مومن کو ارادہ بنا کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس پر غضبناک ہو گیا، اسے پھٹکار ڈالا، جبکہ اللہ نے اس کے لیے ایک عظیم عذاب بھی تیار کر ڈالا ہے۔ لوگوں، میرے حضور کا پیروکار تو کسی مسلمان کو قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے حضور کے پیروکار کے لیے جو رہنما کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا قابیل تھا۔ قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی حابیل کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو جناب حابیل نے جو کہا، اللہ نے قیامت تک کے لیے نیک سیرت لوگوں کے لیے اس کا بول ایک نمونہ بنا دیا۔ فرمانا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 28-29۔ ترجمہ، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے تو یاد رکھنا میں اپنا ہاتھ کبھی بھی اس مقصد کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اگر باز نہیں آتا تو میرا پروگرام تو آخر یہی ہے کہ تو مجھے قتل کر کے میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لے جائے، اور اپنے گناہوں کا بوجھ تو تجھے بہر صورت اٹھانا ہی ہے اور جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی سزا بہرحال یہی ہے۔ اللہ ثابت ہوا جس مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، مگر خود قاتل نہیں بنے گا، اس لیے کہ قتل کا جرم اور سزا دل ہلا دینے والی ہے۔ اس جرم کی سزا سے تو آپ کا آگاہ ہو چکے، آئیے اس کی مزید سنگینی سے بھی آگاہ ہو جائیں۔
ترمذی کتاب الدیات میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے قتل کی نسبت ساری دنیا کا زوال اللہ کے سامنے معمولی بات ہے۔ نسائی کتاب التحریم الدم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یوں ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کا قتل ساری دنیا کے زوال سے بڑھ کر عظیم حادثہ ہے۔ ترمذی کتاب الدیات میں مومن کے قتل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں خبردار فرماتے ہیں، اگر آسمان اور زمین کے سارے لوگ کسی مومن کا خون بہانے میں باہم اکٹھے ہو جائیں تو اللہ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو کلمہ پڑھنے والوں میں پر اسلحہ اٹھا لے اس کا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، جو شخص تلوار نکال کر ہم پر لہلائے وہ ہم میں سے نہیں، مومن کو خراش بھی نہ آئے۔ مسلم کتاب البر میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص تیر لے کر مسجد سے گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا ان کے سرے وار ہینڈز پکڑ کر رکھ، کہیں کسی مسلمان کو خراش نہ آ جائے۔ بخاری و مسلم اور ابو داود کی کتاب الجہاد میں ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ جو شخص ہماری مسجد میں سے گزرے یا بازار میں سے گزرتا چلے اور اس کے پاس تیر ہو تو وہ ان کے وار ہینڈز کو پکڑ کر رکھے، اپنی مٹھی میں تھام کر رکھے تاکہ کہیں کسی مسلمان کو نہ لگ جائے۔ ابو داود کتاب الجہاد اور ترمذی کتاب الفتین میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ننگی تلوار کو لہرائے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میرے اور آپ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ تلوار کی نوک یا تیر کا آخری سرا جو لوہے کا بنا ہوتا ہے اور تیر تیز ہوتا ہے، اس کی نوک کسی مسلمان کو چبھ جائے یا خراش ڈال جائے۔ اور یاد رکھیے جو کوئی کسی ہتھیار سے، تلوار سے یا چھری وغیرہ سے کسی مسلمان کو ڈرائے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو لوہے کے کسی ہتھیار سے ڈرائے فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے، اگرچہ ڈرایا جانے والا اس کے باپ اور ماں کی طرف سے سگا بھائی ہو۔ صحیح مسلم کی کتاب البر میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے اسلحے کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے، تم میں سے کوئی جو ایسا کرے اسے کیا معلوم کہ اس کی اس حرکت کو شیطان ڈگمگا دے، اسلحہ کام کر جائے، بھائی قتل ہو جائے اور یہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ جی ہاں، یہ ہے مومن کی جان کی عظمت و حرمت اور قدر و قیمت کہ جس کے بارے میں کسی مذاق وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ حرمت مومن کا یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں مذاق کرنے پر بھی سخت ترین وعیدیں ہیں اور فرشتوں کی پھٹکاریں برستی ہیں۔ قربان اپنے ایسے حضور پر جو عزتوں اور حرمتوں کے لازوال اور خبرداری کے ایسے لال نشان چھوڑ گئے ہیں کہ جنہیں کراس کرنے کے بعد ہلاکت ہی ہلاکت ہے، دنیا کی خرابی ہی خرابی اور آخرت کی بربادی ہی بربادی ہے۔ حوصلہ اور برداشت۔ آرا کے اختلاف اور باہم سیاسی اور مذہبی قتل کرنے والوں، آؤ میں آپ حضرات کو اپنے حضور کا اسوہ دکھلاؤں۔ ابو داود کتاب الطہارہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو صحابی ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہ تھا، انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد نماز کا وقت باقی تھا کہ انہیں پانی مل گیا۔ اب ان میں سے ایک نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی جبکہ دوسرے نے نماز نہیں دہرائی۔ جب کہ یہ دونوں واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دونوں نے اپنا اپنا طرز عمل رکھا۔ وہ صحابی جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہو گئی، اور وہ جس نے پانی ملنے پر وضو کر کے نماز کو دہرایا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے 2 اجر ہیں۔ قارئین کرام، یہ ہے رائے کا اختلاف جس کی میرے حضور نے قدر کی ہے۔ ہمیں بھی رائے کے اختلاف کو برداشت کرنا ہوگا، دوسرے کے موقف کو سننا ہوگا، فوراً فتوے لگا کر سنگ باری سے پرہیز کرنا ہوگا،
میرے حضور ہر ایک کا موقف کس طرح سنا کرتے تھے، آئیے ملاحظہ کریے۔ ابو داود کتاب السلام ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرواتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا۔ ان کے بارے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے مدینے کے باسیوں میں سے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے والوں میں اس کا گھر سب سے دور تھا۔ اس کے باوجود مسجد میں کوئی نماز بھی اس سے رہتی یعنی مس نہ ہوتی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا آپ اپنا گھر مسجد کے قریب بنا لیں یا پھر ایک گدھا خرید لیں تاکہ گرمی اور اندھیرے میں اس پہ سوار ہو کر مسجد چلے جایا کریں۔ اس پر وہ صحابی کہنے لگے مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ اس کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی گئی کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو مسجد کے قرب کو ناپسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا تو؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نیت یہ ہے کہ میرا مسجد میں آنا اور یہاں سے گھر واپس جانا سب ہی لکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ نے تجھے سارا کچھ عطا فرما دیا، خوش ہو جا، جس اجر و ثواب کی تو نے امید لگائی اللہ نے وہ سب کچھ تجھے عطا فرما دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حلم اور حوصلہ عطا فرمائے، دوسروں کا موقف سنیں، آرا ملاحظہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آرا کے اختلاف اور فوراً فتوے شروع کر دیں اور پھر ڈنڈے سوٹے اور تلواریں نکال لیں۔ یہ طرز عمل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف ہے، اور جو طرز عمل حضور کی سنت کے خلاف ہو اس میں ہلاکت اور بربادی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ جاہلی بنیاد پر قتل۔ رنگ و نسل، علاقہ و برادری اور زبان کی بنیاد پر قتل کرنے والوں، یہ بنیاد تو وہ جاہلی بنیاد اور اساس ہے کہ جس پر کسی غیر مسلم کا بھی قتل جائز نہیں کہ جائے کا کسی مومن و مسلم کا خون بہایا جائے، کسی کلمہ گو کا قتل کیا جائے۔ یہ بنیاد تو اس قدر رڑانداز، زدہ، متعفن اور بدبودار ہے کہ یہ بدبو جس معاشرے میں پھیل جائے وہ سارے معاشرے کو گندگی کی غلاظت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ابو داود کتاب الادب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا یہ حقیقت ذہن نشین کر لو کہ عزت و جلال والے اللہ نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا پر فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے۔ اب امتیاز کے لیے نسل، رنگ، علاقہ اور زبان نہیں بلکہ ایمان ہے، لہذا دو ہی قسمیں ہیں، ایک مومن ہے اور دوسرا فاجر و بدبخت۔ آگاہ ہو جاؤ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ لوگوں کو قوم پرستی کے فخر کو ہر حال میں ختم کرنا ہوگا۔ وہ قومی آبا و اجداد تو کفر و شرک کے باعث جہنم کے کوئلے بن چکے کہ جن کے نام پر فخر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے ہاں گندگی کے اس کالے کیڑے سے بھی کہیں زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا ہے۔ اللہ جو شخص کسی مسلمان کو زبان کی بنیاد پر قتل کرتا ہے وہ بھیس اور گائے کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ جو شخص علاقائی بنیاد پر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ انسانی پخانے کے گندے کیڑے سے بھی بڑھ کر رسوا ہے۔ جو شخص برادری اور قوم کے نام پر کسی کلمہ گو کو قتل کرتا ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے، اسے اس کے گھر سے نکالتا ہے، وہ اللہ کے ہاں گٹر کے گند میں پیدا ہونے والے گندے کیڑے سے بھی گندی سوچ رکھتا ہے جو اپنے ناک سے گندگی کو دھکیلتا ہے۔ کیڑے کی کل دنیا بس اتنا سا گند ہی ہے اور اسی گند اور غلاظت ہی میں ناک رگڑ رگڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قوم پرست کی دنیا بھی بس محدود گند ہے، اس کا ذہن آفاق نہیں، اس کا دماغ توحیدی نہیں، اس لیے یہ گندا کیڑا ہے، یہ گند کو پوچھتا ہے اور مومنوں کو قتل کرتا ہے۔ خاندان اور قوم کا جو فائدہ ہے، اس کا جو مقصد ہے، بس وہ اس قدر ہے جتنا اور جس قدر میرے حضور نے بتلایا ہے۔ ترمذی کتاب البر میں ہے، ارشاد فرمایا اپنا حسب نفس یاد رکھو تاکہ اس کے ذریعے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جی ہاں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشی اور غمی میں شامل ہونے کے لیے، زکوٰۃ و صدقات میں غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے تمہیں اپنے رشتہ داریوں کا علم ہونا چاہیے۔ ماں کی طرف سے رشتہ داریاں، باپ کی طرف سے رشتہ داریاں
داریاں، سسرال کی طرف سے رشتہ داریاں، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اگلے الفاظ نے میرے حضور نے مزید وضاحت فرما دی کہ ایسا کرنے سے، رشتہ داری کے حقوق کا خیال کرنے سے اہل و عیال میں محبت بڑھے گی، مال و دولت میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ ہے اس کا مقصد، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ جو شخص اس کے علاوہ کوئی جاہلی تکبر کے مقاصد رکھتا ہے یا قوم پرستانہ تعصب کے مقاصد رکھتا ہے، وہ انسان نہیں، غلاظت میں لتھڑا ہوا گندا کیڑا ہے۔ اللہ کی عدالت میں پہلا مقدمہ۔ لوگوں سن لو، مومنوں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں، آگاہ ہو جاؤ، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ میرے حضور نے آگاہ کر دیا ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی کتاب الدیات میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا فیصلہ جو بندوں کے درمیان کیا جائے گا وہ خون ریزوں کا ہوگا۔ خون ریزیاں کرنے والوں، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اربوں کھربوں انسان جمع ہیں۔ ترمذی کتاب تفسیر قرآن ملاحظہ کر لو، اللہ کے دربار کا منظر کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، قتل ہونے والا اپنے قاتل کو پکڑ رہا ہوگا، قتل ہونے والے نے اپنے قاتل کی پیشانی اور سر کو پکڑ رکھا ہوگا، مقتول کی شہرک سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہوگا، مقتول آواز لگاتا جائے گا، اے میرے رب، یہ ہے وہ جس نے مجھے قتل کیا، حتیٰ کہ وہ اسے عرش کے قریب لے جائے گا۔ ابن ماجہ کتاب الدیات میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کے جس نے کسی مومن کا قتل کر دیا، پھر توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل بھی کیے، پھر ہدایت پر رہا، تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قاتل کی بربادی ہوگی، اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اور پھر وہی حدیث بیان کی جو ترمذی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ قاتل کی توبہ کے سوال پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہ تو یہ آیت منسوخ ہوئی، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی، پھر قاتل کی توبہ کہاں سے ہوگی؟ اسی طرح نسائی کتاب التحریم الدوام میں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے سوائے اس آدمی کے جو کسی مومن کو ارادہ کر کے قتل کر ڈالتا ہے۔ جی ہاں، ایک موقف یہ بھی ہے کہ قاتل جہنم میں بہت لمبی مدت تک رہے گا مگر بالآخر بخشا جائے گا۔ بہرحال ہم نے جو احادیث اے قارئین کرام آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی بیان کیا، اس سے یہ تو بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کا معاملہ بے حد خطرناک ہے، اور قیامت کے دن جس منظر سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ کیا ہے وہ بڑا ہی دہشتناک، خوفناک اور غضبناک ہے۔ یہ ہے ایک مومن و مسلم اور کلمہ گو کی جان کی اہمیت جس کے مناظر سے آگاہ کیا ہے۔ میرے حضور نے خون مسلم کو تحفظ فراہم کیا ہے، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔